بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ خیبر میں سب سے مضبوط قلعہ جو نائم تھا اس کو فتح کرنے کے بعد مسلمان آگے بڑھتے ہیں اور قلعہ صوب بن معاذ جو کہ دوسرا مضبوط ترین قلعہ تھا اس کی طرف حملہ کرتے ہیں۔ حضرت حباب بن منظر انصاری کی کمان میں اس قلعے پر حملہ کیا جاتا ہے اور 3 روز تک اسے گھیرے میں لیے رکھا جاتا ہے۔ تیسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قلعے کی فتح کے لیے دعا فرمائی۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ قبیلہ اسلم کی شاخ بنو سہم کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، ہم لوگ چور ہو چکے ہیں اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، یا اللہ تجھے ان کا حال معلوم ہے، تو جانتا ہے کہ ان کے اندر قوت نہیں اور میرے پاس بھی کچھ نہیں کہ میں انہیں دوں، لہٰذا انہیں یہود کے ایسے قلعے کی فتح سے سرفراز فرما جو سب سے زیادہ کارآمد ہو اور جہاں سب سے زیادہ خوراک اور چربی دستیاب ہو۔ اور جب دعا فرمانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس قلعے پر حملے کی دعوت دی تو حملہ کرنے میں بنو اسلم ہی پیش تھے۔ اس حملے میں بھی قلعے کے سامنے مبارزت اور مار کٹائی ہوئی اور اللہ عز و جل نے سورج ڈوبنے سے پہلے قلعہ صوب بن معاذ کی فتح عطا فرمائی۔ خیبر میں کوئی قلعہ ایسا نہ تھا جہاں اس قلعے سے زیادہ خوراک اور چربی موجود ہو۔ مسلمانوں نے اس قلعے میں بعض منجنیقیں اور دبابے بھی پائے۔ منجنیق لکڑی کا ایک محفوظ اور بند گاڑی نما ڈبہ بنایا جاتا ہے جس میں نیچے سے کئی آدمی گھس کر قلعے کی فصیل کو پہنچتے اور دشمن کی زد سے محفوظ رہتے ہوئے فصیل میں شگاف کر دیتے تھے، اور اسی کو دبابہ بھی کہتے تھے اور ٹینک بھی آج اس کی متبادل نام ہے۔ قلعہ صوب بن معاذ کی فتح کے بعد یہود نزاع سارے قلعوں سے نکل کر قلعہ زبیر میں جمع ہو گئے۔ یہ ایک محفوظ قلعہ تھا اور پہاڑ کی چوٹی پر واقع تھا۔ راستہ اتنا پرپیچ اور مشکل تھا کہ یہاں نہ سواروں کی رسائی ہو سکتی تھی نہ پیادوں کی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گرد محاصرہ قائم کیا اور 3 روز تک محاصرہ کیے رکھا۔ اس کے بعد ایک یہودی نے آ کر کہا، اے ابو القاسم، اگر آپ 1 مہینے تک محاصرہ جاری رکھیں تو بھی انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوگی، البتہ ان کے پینے کا پانی اور چشمے زمین کے نیچے ہیں، یہ رات میں نکلتے ہیں، پانی پی لیتے ہیں اور لے لیتے ہیں، پھر قلعے میں واپس چلے جاتے ہیں اور آپ سے محفوظ رہتے ہیں۔ اگر آپ ان کو پانی ان کا بند کر دیں تو یہ گھٹنے ٹیک دیں گے۔ اس اطلاع پر آپ نے ان کا پانی بند کر دیا۔ اس کے بعد یہود نے باہر آ کر زبردستی جنگ کی جس میں کئی مسلمان مارے گئے اور تقریباً 10 یہودی بھی کام ہے، لیکن قلعہ فتح ہو گیا۔ قلعہ زبیر سے شکست کھانے کے بعد یہود حصن ابی قلعہ بند ہو گئے۔ مسلمانوں نے اس کا بھی محاصرہ کر لیا۔ اب کی بار 2 شہزور یہودی یکے بعد دیگرے دعوت مبارزت دیتے ہوئے میدان میں اترے اور دونوں ہی مسلمان جانبازوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ دوسرے یہودی کے قاتل سرخ پٹی والے مشہور جام فروش حضرت ابو دجانہ سماک بن خرشہ انصاری رضی اللہ عنہ تھے، اور وہ دوسرے یہودی کو قتل کر کے نہایت تیزی سے قلعے میں جا گھسے اور ان کے ساتھ ہی اسلامی لشکر بھی قلعے میں جا گھسا۔ قلعے کے اندر کچھ دیر تک تو زوردار جنگ ہوئی، لیکن اس کے بعد یہودیوں نے قلعے سے کھسکنا شروع کر دیا اور بالآخر سب کے سب بھاگ کر قلعہ نزار میں پہنچ گئے۔ یہ قلعہ علاقے کا سب سے مضبوط قلعہ تھا، یعنی قلعہ نزار، اور یہود کو تقریباً یقین تھا کہ مسلمان اپنی انتہائی کوشش صرف کر دینے کے باوجود اس قلعے میں داخل نہیں ہو سکتے، اس لیے اس قلعے میں انہوں نے عورتوں اور بچوں سمیت قیام کیا، جبکہ سابقہ 4 قلعوں میں عورتوں اور بچوں کو نہیں رکھا گیا تھا۔ مسلمانوں نے اس قلعے کا سختی سے محاصرہ کیا اور یہود پر سخت دباؤ ڈالا، لیکن قلعہ چونکہ ایک بلند اور محفوظ پہاڑی پر واقع تھا اس لیے اس میں داخل ہونے کی کوئی صورت بن ہی نہیں رہی تھی۔ ادھر یہود قلعے سے باہر نکل کر مسلمانوں سے ٹکرانے کی جرت نہیں کر رہے تھے
البتہ تیر برسا کر اور پتھر پھینک کر سخت مقابلہ کر رہے تھے۔ جب اس قلعہ کی فتح مسلمانوں کے لیے زیادہ دشوار ہونے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منجنیق کے آلات نصب کرنے کا حکم فرمایا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے چند گولے پھینکے بھی، جس سے قلعے کی دیواروں میں شگاف پڑ گیا اور مسلمان اندر گھس گئے۔ اس کے بعد قلعے کے اندر سخت جنگ ہوئی اور یہود نے فاش اور بدترین شکست کھائی۔ وہ بقیہ قلعوں کی طرح اس قلعے سے بھی چپکے کھسک کر نہ نکل سکے، بلکہ اس طرح بے نہابہ بھاگے کہ اپنی عورتوں اور بچوں کو بھی ساتھ نہ لے جا سکے اور انہیں مسلمانوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ اس مضبوط قلعے کی فتح کے بعد خیبر کا نصف اول یعنی نتا اور شک کا علاقہ فتح ہو گیا، اور اس علاقے میں چھوٹے کچھ مزید قلعے بھی تھے، لیکن اس قلعے کے فتح ہونے پر ہی یہودی ان باقی ماندہ قلعوں کو بھی خالی کر دیا اور شہر خیبر کے دوسرے منطقے یعنی قتیبہ کی طرف بھاگ گئے۔